ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. فی جسد الانسان مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ صحیح ہے تو پورا انسان صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا انسان خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مصباح صاحب اعلیٰ حضرت فرماتے گئے، دعا کرتے گئے حضور کی بارگاہ میں، تمنا عریضہ کرتے ہیں، حضور ساری دنیا کو روشنی تو آپ سے ملی ہے، ساری دنیا آپ سے چمک رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے. اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا میرا گھر چمکا دے، یہ چمکا دے، وہ نہیں، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے. تو خیر بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اب پھر سنو، ہے نا، ہم لوگ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، ایک بابو جس کا نام عزیزم اصغر ہے، کیا نام ہے؟ اصغر. ختنے کا پروگرام ہے. یہ ختنہ کتابوں میں آیا ہے کہ الختان سنت للرجال، یہ ختنہ مردوں کے لیے سنت ہے، وہ مکرمۃ للنساء، اور زن کے لیے توقیر کی بات ہے. بس آپ یہاں تک سنو، مردوں کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. صرف ختنہ کرنا ہی سنت نہیں ہے، اور یہ سنت وہ حضور کی سنت نہیں ہے. اس کو کہا کہ سنت بمانا فطرت ہے، سنت بمانا فطرت ہے، یعنی ختنہ کرنا یہ فطرت میں شامل ہے. یہ کیا ہے؟ فطرت کی بات ہے. اب ایک باپ اپنے بیٹے کے کیا ختنہ کر دیتا ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. کتابوں میں آیا ہے، فتویٰ شامی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی پوچھا گیا، آپ نے بتایا کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بچے کے طاقت و قوت کے اعتبار سے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 7 8 9 10 11 12 سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کرنا چاہیے. سمجھے؟ بالغ ہونے کے بعد شطر پوشی ضروری ہے. پھر وہاں سے ایک مسئلہ الگ ہے، اور یہ اصل میں سنت ابراہیمی ہے. کیا ہے؟ سنت ابراہیمی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ہوا تھا، اور اس وقت آپ کی عمر 80 سال تھی. کتنی؟ 80 سال. اب یہ بات سمجھ لیجئے، تو باپ پر ضروری ہے اپنے بیٹے کا ختنہ کروانا. کیا کروانا؟ ختنہ کرنا. صرف ایک نہیں ہے، اور بھی سنیں، باپ پر کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں. سمجھے؟ ختنہ کرنا ایک حق ہے، آپ نے کر دیا، لیکن تربیت دینا بھی باپ کا کام ہے. اسلام کی بنیادی چیزیں سکھانا یہ بھی ماں باپ کا کام ہے. سمجھے؟ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، مسجد کیا ہے، مدرسہ کیا ہے، علماء کی خدمت کیا ہے، ماں باپ کیا چیز ہیں، کلمہ شریف کیا ہے، یعنی خاص بنیادی باتیں یہ سکھانا کس کا کام ہے؟ یہ بھی ماں باپ کا کام ہے. آج ہوتا یہ ہے کہ بچہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کا ہوا، ختنہ کرایا، پڑھا اور اس کو باہر بھیج دیا. ٹھیک ہے، اسلام کے بارے کچھ پتہ نہیں ہے، نماز کے بارے کچھ پتہ نہیں ہے. آپ ختنہ کروائیے، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں وہ کام آپ کا تھا، آپ نے کروایا، اس کے بعد یہ کام اور آتا ہے. وہ کام کیا ہے؟ حضور فرماتے مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائے. کتنے؟ 7 سال کے. ختنہ آپ کروا دیے، لیکن 7 سال کا ہونے کے بعد اسے کیا سکھانا ہے؟ نماز بھی سکھانا ہے. کیا سکھانا ہے؟ نماز سکھانا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اسے کیا سکھانا ہے؟ نماز جان بوجھ کر مار کے پڑھوانا ہے، کوتاہی نہیں برتنی ہے. یہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. آج بچہ ہوتا بڑا، ختنہ کروا دیا، اس کا بڑا ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل دے دیے، گیم دے دیے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں دے دیے، اب اسی پر وہ اپنا کھیل کود کر رہا ہے. وہ بچہ آج کل میں نے چھوٹے بچے کو، مصباحی صاحب میں نے دیکھا چھوٹے بچے کو وہ نشہ کرتے ہوئے. آپ لوگ بھی جانتے ہیں نشہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ کمی کہاں کی ہے؟
ہے نا باپ کی کمی ہے، ماں کی نظر کمی ہے، وہ نظر نہیں رکھتے ہیں. نہیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ اب دوسری حدیث سنو. حضور فرماتے ہیں